ایسے گناہ ہوا کہ زہر اندر داخل ہو گیا ہے کہ فوراً توبہ کرو، کہ توبہ سے اللہ گناہ معاف کر دے گا اور اللہ خوش بھی ہو جائے گا. اور حکم آیا اللہ کے ماننے کا، اطاعت کرنے کا، کہ فوراً اس کی طرف جلدی کرو کہ اس کے حکم کو بجا لاؤ کہ رحمتیں ہو جائے گی. تو رحمت کا امیدوار ہونا اور اللہ کے عذاب سے ڈرنا. اور تیسری بات اللہ سے محبت کا ہونا، کہ اللہ سے محبت ہو جاوے. اللہ سے محبت نہیں ہے، کیوں کہ دنیا کی چیزوں کی محبت دل میں گھسی ہوئی ہے، خواہشوں کی محبت گھسی ہوئی ہے، اپنی منشاہی کی محبت گھسی ہوئی ہے. اس لیے اللہ سے محبت نہیں ہے. جب اللہ سے محبت نہیں ہوگی تو اللہ کی بات بھی نہیں مانے گا. بیوی بچوں سے محبت ہوتی ہے تو بیوی بچوں کی بات مانی جاتی ہے، ان کے تقاضے پورے کیے جاتے ہیں، ان کو راحت پہنچائی جاتی ہے، ان کو خوش کیا جاتا ہے بیوی بچوں کو. کیوں؟ ان سے محبت ہے، ان سے تعلق ہے. تو ایمان میں یہ دوستوں شامل ہے، خوف اللہ کا آوے، رحمت کی امید اللہ سے آوے، محبت اللہ تعالیٰ سے ہو. والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ کی محبت میں بہت تیز ہیں. یہ کہا کہ جو ایمان والے ہیں کہ وہ تو اللہ کی محبت میں بہت تیز ہیں، ان کو سب سے زیادہ اپنے اللہ سے محبت ہے. کیونکہ اللہ سے جو محبت ہوگی وہ ٹوٹے گی نہیں، کیونکہ اللہ باقی رہنے والا ہے. باقی جتنی چیزیں ہیں کہ ان سے محبت کرو کہ وہ محبت ٹوٹ جائے گی. یا تو جسے محبت کی ہے وہ ختم ہو جائے گا، یا محبت کرنے والا ختم ہو جائے گا. کیونکہ دونوں ماننے والے ہیں، تو محبت ماننے والوں کے ساتھ قائم نہیں رہتی. عشق با مردہ نباست پائیدار، یہ کہا کہ عشق اور محبت مردوں کے ساتھ باقی نہیں رہتا. عشق رابا حی با قیوم دار، کہ محبت کو وہ اللہ جو زندہ رہنے والا ہے، وہ اللہ جو قائم دائم ہے، اس کے ساتھ محبت کر، وہ باقی رہے گی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب لوگ اللہ کے حکموں سے اور اللہ کے حکموں والی محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اپنے حکموں کی محبت ڈالیں گے. ایمان کی محبت، نماز کی محبت، صدقہ کی محبت، مسلمان کی محبت، آخرت کی محبت. یہ فرمایا کہ جب لوگ اللہ کے دین کی محنت کریں گے تو ان کے دلوں میں اللہ اپنے حکموں کی محبت ڈالیں گے. اور جب دین کی محنت چھوٹ جائے گی تو فنا ہونے والی چیزوں کی محبت ان کے دل میں آئے گی، اسی کے لیے لڑیں گے. اسی کے لیے لڑائیاں ہوگی، اسی کے لیے ہیرے پھیرے ہوں گے، اور نتیجے میں کچھ بھی نہیں. چھوٹے بچوں کی طرح سے چھوٹے بچے کھیل کی چیزوں پر لڑتے ہیں، پھر جب بھوکے ہوتے ہیں تو گھر چلے جاتے ہیں، کیونکہ اس میں تو کھانا پینا تو کچھ ہے نہیں، کھیل کی چیزیں ہیں. ایسے ہی دنیا کھیل ہے. تو یہ فرمایا تھا کہ لوگ جب اللہ کے دین کی محنت کریں گے تو ان کے دلوں میں اللہ اپنے حکموں کی محبت ڈالیں گے. پھر حکم نہیں ٹوٹے گا، بلکہ حکم کو اچھی سے اچھی طریقے سے پورے کرے گا. کہ نماز اچھی سے اچھی پڑھیں گے. حضرت ابوبکر کی نماز مشہور تھی، حضرت ابوبکر کی نماز مشہور تھی کہ بالکل ایسی نماز پڑھتے تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. اپنی وفات، وہ بیماری جس میں حضور نے وفات پائی، حکم دیا کہ میری غیر حاضری میں، میری بیماری میں ابوبکر نماز پڑھاوے. ان کو سونپی نماز، ان کو سونپی امت، کیا یہ امت کی امامت کرے. صحابہ سمجھ گئے تھے. تو یہ کیوں؟ کہ انہوں نے اپنا دین، اپنا ایمان، اپنی نماز ایسی بنائی تھی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. عبداللہ ابن زبیر ابو بکر کے نواسے ہیں، بڑی بیٹی کے بیٹے ہیں اسما کے. ان کی نماز بالکل ایسی تھی جیسے ابو بکر کی تھی، بالکل نانا کی نماز. یہ مثالیں ملے گی آپ کو سیرت میں کہ عبداللہ ابن زبیر نواسے ہیں ابو بکر کے، جیسے حسن حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، جلیل القدر آدمی ہے.
بہت جلیل القدر آدمی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پرورش کی تھی، عبداللہ کی، ان کی خالہ ہیں، بڑے زبردست عالم بھی تھے. عائشہ کی پرورش میں بڑا علم ملا تھا ان کو. تو کہتے ہیں کہ ان کی نماز بالکل ایسی تھی جیسے ابو بکر کی، اور ابو بکر کی نماز بالکل ایسی تھی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مثالیں ملے گی آپ کو اسی دین بنانے کی، پھر دین سے محبت کی. جب دین سے محبت ہوئی تو جیسے دنیا کی چیزوں سے محبت ہوتی ہے تو اپنی چیزوں کو اونچی سے اونچی کوالٹی کے بناتے، اونچی سے کوالٹی کے خرید کے لائیں گے گھر میں، کیونکہ ہماری ضرورت کی ہے، ہماری راحت کی ہے. یہ دین ہماری کامیابی کا ہے، کامیابی کے لیے ہے کہ پھر دین کی شکل اچھی سے اچھی بناؤ. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں اس کا ترجمہ کیا ہے کہ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اچھی طرح سے کام کرو، اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے کام کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. یہ دعوت ہے، یہ دعوت ہے کہ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اچھی طرح سے کام کرو کہ اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے کام کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. آسمانوں سے یہ بات ہم کو کہی گئی ہے کہ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اس لیے دین کا کام سر سے اترتا نہیں کرنا ہے، سر سے اترتا نہیں کرنا ہے. کیوں کہ جو عمل کرے گا وہ نتیجہ اس کے سامنے آئے گا. گھٹیا گیا دین کے عمل کو گھٹیا بنایا تو گھٹیا نتیجہ آئے گا، اور دین کے عمل کو بڑھیا بنایا ہے تو بڑھیا نتیجہ آئے گا. اعلیٰ درجے کا بیج بوتا ہے کھیتی اپنی زمین میں تو اعلیٰ درجے کی پیداوار ہوتی ہے، اور گھٹیا بیج ڈالا ہے تو گھٹیا پیداوار ہوگی. عربی میں مثل مشہور ہے کہ جد ولا تمنن فإن الفائدہ الیک عائدہ. یہ عربی میں کہتے ہیں کہ جد ولا تمنن فإن الفائدہ الیک عائدہ، کہ اچھی طرح کر، تو کسی پر احسان نہیں کر رہا ہے، تیرا کام کا فائدہ تیرے پاس ہی آئے گا. کس پر احسان کر رہا ہے؟ کوئی احسان نہیں، کسی پر احسان تو نہیں کر رہا ہے، اپنے لیے کر رہا ہے. اس لیے کہا کہ جد ولا تمنن فإن الفائدہ الیک عائدہ. اچھی طرح کر، کوئی احسان نہیں کر رہا ہے تو کسی پر، فائدہ تیری ہی طرف آ رہا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اس محنت کی یہی غرض ہے کہ ہماری دینداری پکی سے پکی ہو جائے. ہاں، پکی سے پکی دینداری، ہم اپنے دین میں پکے ہو جائیں بالکل. اور پکے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا کوئی لالچ ہمارے قدم ہٹنے نہ دے. آدمی لالچ کی وجہ سے پھنس جاتا ہے، دنیا کی لالچ، ہاں، دنیا کی چیزوں کا شوق، یہ آدمی کو ہٹاتا ہے.